اب میں دعوت خطاب دینے والا ہوں فضیلت الشیخ عظیم مذہبی سکالر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری اصلاح فرمائے۔ محترم جناب فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ خواتین و حضرات، آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں ایک ایسے موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو شاید ہماری معاشرتی زندگی کا اہم ترین موضوعات میں سے ایک ہے۔ آج ہم روتے ہیں اور بجا طور پر روتے ہیں کہ امت قیادت سے محروم ہے۔ آج ہمارے آنسو بہتے ہیں اور بجا طور پر بہتے ہیں کہ اس امت میں نہ ابن تیمیہ ابن قیم جیسا کوئی عالم ہے، نہ ہی خالد ابن ولید اور صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی مجاہد ہے۔ آج ہمارے دل زخمی ہیں اور انہیں زخمی ہی ہونا چاہیے تھا کہ امت میں صالح عظیم کردار کے حامل نوجوان ڈھونڈے کو بھی نہیں ملتے۔ آج ہم پریشان ہیں اور پریشانی وجہ ہے کہ ایم ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تھامنے والے بھی یوں لگتا ہے جیسے کمثل الحمار یحمل اسفارا کا مصداق ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بہت سارے اسباب میں سے ایک بہت بنیادی سبب ہم خود ہیں۔ ہم نے نوحے تو کیے کہ امت کو نوجوان بیٹے کیوں نہیں ملتے، لیکن ہم نے نوجوان بیٹوں کی تربیت کے لیے کیا سیکھا، اس پہ کتنا ہم نے غور کیا، اس پہ کتنی ہم نے محنت کی۔ اولاد کی تربیت کے
بنیادی اصول اسلامی اور شرعی حوالے سے کیا ہے اور یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہی آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے، جس دن آپ کسی بیٹی کے باپ بن جاتے ہیں، کسی بیٹے کے باپ بن جاتے ہیں، آپ کو فکر مند ہو جانا چاہیے کہ پہلے آپ سے آپ کی زندگی کا سوال تھا، شاید وہ بھی بہت مشکل تھا، اور اب آپ اللہ کی عدالت میں اپنی زندگی اور اپنے بیٹوں کی زندگی کے بھی ذمہ دار بن گئے۔ اولاد کی نعمت نبی مانگتے رہے، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ دنیا کی کوئی چیز انبیاء نے اللہ سے اس قدر گڑ گڑا کے نہیں مانگی جس قدر اللہ کے نبیوں نے رو رو کے اولاد مانگی۔ نہ ملی تو عمر بھر مانگتے رہے، حتیٰ کہ بالوں میں سفیدی آ گئی پھر بھی مانگتے رہے، اے اللہ وہن العظم منی، میری ہڈیاں تو کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، میرے بال میں سفیدی تو آ گئی، لیکن اللہ تیرا بندہ ہوں، لم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ زندگی میں جو بھی دعا مانگی تو نے مجھے کبھی محروم نہیں کیا، بے شک میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اب بھی امید ہے کہ تو مجھے اولاد سے محروم نہیں رکھے گا۔ اس قدر یہ عظیم نعمت ہے، اور پھر تندرست اولاد مل جائے، صحت مند اولاد مل جائے، آنکھوں والی اولاد مل جائے، ہاتھوں والی اولاد مل جائے، ٹانگوں کی سلامت اولاد مل جائے، دماغ سلامت ہو اولاد مل جائے، اللہ موتی جیسے پھول جیسے آپ کو بیٹے اور بیٹیاں دے دے، اور آپ یہی گنتے رہیں میرے گھر میں تنخواہ کم ہے، میرے گھر میں پیسے کم ہیں، میرے گھر میں باقی نعمتیں کم ہیں، تو پھر آپ کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، مری کے تبلیغی سفر پہ میں ایک بڑے مہربان معزز بھائی کے گھر میں مہمان بنا، اس نے بتایا میرا بزنس امپورٹ ایکسپورٹ کا ہے، بیرون ملک میری بڑی دکانیں، جائیدادیں، مالیت کروڑوں اربوں کے اندر۔ میں نے پوچھا بچے کیوں نظر نہیں آ رہے؟ آنکھوں میں آنسو، رم جھم نگاہیں جھکا کے پریشان لہجے میں جواب دیتا ہے، بچہ اب نارمل ہے، ہم نے تو اسے باندھا ہوا ہے۔ منہ سے جھاگ نکلتی ہوئی، اس میڈیا کا ستیہ ناش ہو، اس نے فریجوں کے، اے سی کے، قالینوں کے اشتہار اتنے دیے کہ ہم نے سمجھا نعمتیں تو یہ ہوتی ہیں، گھروں میں خوبصورت پھول جیسے بچے گھومتے رہے، ہم نے یہ سمجھا ہی نہ کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر تندرست بچے، میری مدر اللہ، اللہ ان کو سلامتی اور برکت والی زندگی نصیب فرمائے، جب بھی اللہ نے بیٹا اور بیٹی دی، سب سے پہلے اس کو اٹھا کے دیکھا کہ سلامت ہے، اور کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تو کتنی برکتوں والا ہے، سلامت نواسے اور نواسیاں تو نے ہمیں نصیب کی۔ احساس کیجئے، اگر آپ اولاد ہیں، اولاد کے مالک ہیں، اولاد کے باپ ہیں، تو کچھ احساس کیجئے۔
کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے پاس، کتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کی۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ نے اس اولاد کی تربیت نہ کی تو بعض علماء کہتے ہیں عرب کے وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قبروں میں گاڑ دیتے تھے، جرم تو وہ بھی کرتے تھے، پوچھا تو ان سے بھی جائے گا، لیکن اس سے بڑے مجرم 21ویں صدی کے وہ باپ اور 21ویں صدی کی وہ مائیں ہیں جو زندوں کو ہی مردہ لاشوں کی طرح ان کو ایمان کی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ وہ زندوں کو دفن کر دیتے تھے تو قبروں میں چلے گئے، دنیا سے ان کا بوجھ ختم ہوا اور تم نے ان کو پالا، لیکن ان کی روحوں کو مار دیا، ان کے کردار کو مار دیا، ان کے اخلاق کو دفن کر دیا، اور پھول جیسے بچے کی قدر نہ کی کہ میں نے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نے بھی تو زندہ دلگوری کر دیا نا، آپ نے اس کی انسانیت کو دفن کر دیا، اس کے اخلاقیات کو دفن کر دیا، اس کی تربیت کو دفن کر دیا، اس کے ایمان کے عقیدے کے جنازے نکال کے رکھ دیے۔ تو آپ شاید اس سے کم مجرم نہ بھی ہوں، لگتا ہے کہ اس کے برابر یا شاید اس سے بڑے مجرم ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جس میں ایندھن کے طور پہ انسانوں کو اور پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پہ سخت تند خو فرشتے مقرر ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکموں کی سرتابی اور نافرمانی نہیں کریں گے۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جائے گا کر گزریں گے۔ کتنا بڑا ظالم ہوگا وہ باپ، کتنی بڑی ظالم ہوگی وہ ماں جو بھڑکتی ہوئی آگ میں اپنے بچے کو پھینک دے، بھڑکتی آگ میں اپنی بیٹی کو پھینک دے۔ دنیا کی آگ میں پھینکنا ظلم ہے، اور جو دنیا کی آگ سے 1000 گنا زیادہ بھڑکنے والی جہنم کی آگ ہے، جو ماں باپ اپنی اولادوں کو اس میں پھینک لیں وہ ان سے بڑے ظالم ہیں۔ بے حیائی کی آگ، فحاشی کی آگ، اوریانی کی آگ، بے دینی کی آگ، وہ تو اس امت ہی کی بیٹیاں ہیں نا، وہ بھی جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہیں، ان کی بھی تو کوئی مائیں ہیں نا، ان کے بھی تو کوئی باپ ہیں نا، جو یوٹیوب کے چینل پہ، ٹک ٹاک کی سکرین پہ، انٹرنیٹ کی سائٹس پہ اور میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے پورے اوراق پہ قد آدم تصویریں بنوا کے اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں، ان کو اس آگ میں پھینکنے والی بھی کوئی ماں ہی ہے نا، ان کو اس آگ میں جھونکنے والا کوئی باپ ہی ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ آپ کو دل کی بات کہتا ہوں، بہت چیزوں پہ دکھ ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ جس چیز پہ نیندیں اڑ جاتی ہیں نا، وہ بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ آج ہم اس آزمائش سے گزر رہے اور بہت بری طرح گزر رہے، بہت بری طرح گزر رہے۔ نہ کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی اسکول نظر آتا ہے، نہ کوئی ٹیچر نظر آتا ہے، نہ کوئی ادارہ نظر آتا ہے، نہ کوئی مربی نظر آتا ہے۔
نہ کوئی ماحول نظر آتا ہے، نہ کوئی معاشرہ نظر آتا ہے، نہ کوئی ہمسایہ نظر آتا ہے، نہ کوئی گلی محلہ نظر آتا ہے۔ ڈر لگتا ہے کہ ہمارے بچے اس معاشرے میں جائیں گے تو ہمارے بھی رہیں گے کہ نہیں، ہماری بیٹیاں سکولز کالجز میں جائیں گی، ہماری بھی رہیں گی کہ نہیں۔ وہ بھی تو بیٹیاں ہی ہیں نا جو بھری عدالت میں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیتی ہیں تم پتہ نہیں کون ہو، میں تو اس آشنا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ اگر آپ نے تربیت کر لی، اس ذمہ داری کو آپ نے سمجھ لیا، اس کے لیے آپ نے کوشش کر لی، تو پھر مقام بھی اتنا۔ آئی تھی ایک ماں اور اس نے مانگا، سوال کیا، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وارضاہا نے ڈھونڈا، کاشانہ نبوت کے بھی کیا کہنے تھے، دونوں جہاں کی دولتیں تھیں، لیکن گھر میں کھانے کے لیے ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ماں جی کہتی ہیں میں نے کھجور دے دی۔ وہ ماں جانے کہ اس کی ممتا میں کیا محبتیں تھیں۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی 2 بیٹیوں میں تقسیم کر دیے۔ نہ جانے خود کتنے دنوں سے بھوکی ہوگی۔ ماں جی سے رہا نہ گیا، یہ منظر ذہن پہ نقش ہو گیا۔ پیغمبر کونین تشریف لائے، آمنہ کے لال تشریف لائے، دونوں جہانوں کے سردار تشریف لائے، سامنے سارا قصہ بیان کیا۔ فرمایا عائشہ یاد رکھنا، من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، جس کو اللہ نے بیٹیاں دیں اور اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اچھا سلوک یہ نہیں ہوتا اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، یہ اچھے سلوک کا پہلا حصہ ہے۔ اس سے بڑھ کے اس کو اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی، اچھا عقیدہ دیا، اچھا ایمان دیا، اچھے آداب دیے، اچھا ماحول دیا۔ جس نے اس چیز کا انتظام کر لیا، کن لہ سترا من النار، وہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان کل قیامت کے دن دیوار بن جائے گی۔ شاید کہتی ہوں گی اللہ یہ گناہگار ہے یا نہیں ہم نہیں جانتی، ہم تو اتنا جانتی ہیں کہ اس نے ہماری تربیت کی ہے، اس نے ہماری تربیت کی ہے۔ صرف یہی نہیں، 2 بہنیں یہاں بھائی بیٹھے ہیں، 2 بیٹیاں یہاں باپ بھی بیٹھے ہیں، 2 بہنیں اور 2 بیٹیاں جو ان کی اچھی تربیت کر لے، اللہ کے پیارے نبی نے ضمانت دی یوں انگلی کا اشارہ کر کے کہ کل قیامت کے دن میں اور 2 بہنوں کا بھائی اور 2 بیٹیوں کا باپ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ فرمایا ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہے نا، یہ تھوڑی بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، ہیں اکٹھی۔ وہ نبوت کے مرتبے والی جنت میں اور کونین کے تاجدار آمنہ کے لال اعلیٰ درجے میں، لیکن یہ ساتھ ہوگا ایسے جیسے 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے میرے علم کے مطابق، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ماؤں کو حوصلہ دینے والی اس سے بڑی حدیث کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی حدیث کوئی نہیں۔ مسند ابی اعلیٰ کی حدیث ہے،
حسن درجے کی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انا اول من یفتح له باب الجنہ، پوری کائنات میں سب سے پہلے نبیوں کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا. نبیوں میں سے سب سے پہلے نبیوں کے امام اور آمنہ کے لال، دونوں جہانوں کے سردار کہتے ہیں کہ میرے لیے دروازہ کھلے گا. آپ فرماتے ہیں لیکن جب میرے لیے دروازہ کھلے گا فَإِذَا أَنَا بِإِمْرَأَةٍ تُبَادِرُنِي إِلَى الْجَنَّةِ، ایک عورت میرے ساتھ ہی کھڑی ہوگی اور مجھ سے بھی پہلے جنت میں جانے کی کوشش میں ہوگی. ظاہر ہے آپ حیران ہوں گے کہ سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھلا اور یہ عورت یہاں پہنچی بھی کھڑی ہے اور پہنچ کے مجھ سے بھی پہلے جنت میں جانے کی کوشش کر رہی ہے. میں اس سے پوچھوں گا من انتی، تو کون ہے؟ تجھے اللہ نے اتنا مقام، اتنی شان کیسے دے دی ہے؟ وہ عورت جواب دے گی میں یتیم بچوں کی ماں ہوں، ان کی پرورش میں نے اپنی زندگی گزاری تھی. پھر مقام بھی اتنا ہے. آئیے سنتے ہیں اصول کیا ہے. سب سے پہلا اصول بچوں کی تربیت کے حوالے سے. پیارے بچوں، پیارے بیٹو، ادھر پیارے بچے، ادھر میری طرف توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپس میں باتیں نہیں کرنی. شاباش. سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے. میں بہت سارے عظیم اور خوبصورت چہرے دیکھ رہا ہوں، کچھ ادھیڑ عمر میں، کچھ بڑھاپے میں، جو شاید اس سٹیج پہ ہیں کہ اپنے بچوں بچیوں کے لیے رشتے دیکھ رہے ہوں گے. اللہ سب کی بیٹیوں کے لیے رشتوں کا اپنے غیب کے خزانوں سے انتظام فرما دے اور سب ماؤں اور باپوں کی اس فرض کی ادائیگی میں مدد فرما دے. ہماری مائیں، ہماری بہنیں رشتہ دیکھنے گئیں، ناک، نقش، نگار، رنگ، کوٹھی، بنگلہ، مکان، رہائش، کپڑے، ڈگری، کوالیفیکیشن، تعلیم، کالج، یونیورسٹی، ماں باپ، محلہ، کوٹھی، بنگلہ، سب کچھ دیکھ لیا، لیکن اس ظالم باپ اور ظالم ماں نے دیکھنے کی چیز دیکھی ہی نہ. اعتراض بھی کیا، ریجیکٹ بھی کیا، تو کس وجہ سے؟ قد ایسا، نقش ایسا، رنگ ایسا، ذات ایسی، برادری ایسی. ایکسپٹ بھی کیا تو کس بیس پہ؟ قد ایسا، رنگ ایسا، حسن ایسا، جمال ایسا، برادری ایسی، ذات ایسی. بڑے ظالم ہیں آپ. دیکھنے کی چیز تو آپ نے دیکھی ہی نہ. نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے کہ نہیں؟ صرف ایک اللہ کے در پہ رہتی ہے یا در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے؟ عقیدہ کیسا ہے؟ ایمان کیسا؟ ماں باپ کی فرما بردار بھی ہے کہ نہیں؟ پردہ بھی کرتی ہے کہ نہیں؟ یہ داماد میرا ہونے والا نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں؟ عقیدے کا کیسا ہے؟ قرآن کی تلاوت کبھی قرآن کھول کے دیکھتا ہے کہ نہیں؟ اپنے والدین کا فرما بردار ہے یا کیسا؟ میں اس بات سے منع نہیں کرتا، نہ ہمارا دین منع کرتا ہے. معاشرے میں ہر انسان کا ایک لیول ہوتا ہے، اکنومیکلی، سوشلی، ایجوکیشن وائز. اس کو دیکھنا گناہ نہیں ہے. گناہ ہے صرف اسی کو دیکھنا اور دین کو دیکھنا ہی نہ. دین کو نظر انداز کر دینا یہ گناہ ہے. یاد رکھنا، یاد رکھنا،
ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، وقت کا پیغمبر ہے جناب نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ گھر میں بیوی ایسی ہے نبوت ملنے سے پہلے جس کے ساتھ آزمائش کے طور پہ 2-4 ہو چکے تھے۔ رشتوں کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی بیوی نے نوح کے بیٹے کو مسلمان نہیں ہونے دیا، نہیں ہونے دیا، بالکل نہیں ہونے دیا۔ آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ آپ کی دعائیں تو یہ ہیں بیٹے نیک ہوں، دعائیں یہ ہیں بیٹیاں نیک ہوں، خواہشیں یہ ہیں پوتے نمازی ہوں، تمنائیں یہ ہیں نواسے نمازی ہوں، اور بہو اور داماد آپ وہ تلاش کرتے ہیں جو دین کے قریب نہیں بھٹکتا اور مسجد کا کبھی اس نے منہ نہیں دیکھا، بس ایک اونچی لمبی کوٹھی ہے اور کچھ اعلیٰ ماڈل کی گاڑی ہے، آپ اسی پہ ریجھ جاتے ہیں اور اس اپنی بیٹی اور بیٹے کو بد اخلاقی کی جہنم میں جھونک دیتے ہیں۔ یہاں سے تربیت کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا تھا کونین کے تاجدار نے اپنے صحابی سے، تنکح المرأۃ لأربع، 4 وجہوں سے رشتے کا انتخاب کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا۔ لوگ دیکھتے ہیں پیسہ کتنا ہے، کوٹھی کیسی ہے، بنگلہ کیسا ہے، رہائش کیسی ہے، لوگ دیکھتے ہیں حسن کیسا ہے، جمال کیسا ہے، لوگ دیکھتے ہیں خاندان کیسا ہے۔ آپ نے منع نہیں کیا کہ یہ 3 چیزیں نہ دیکھنا، کہا یہ دیکھی جاتی ہیں، دیکھو یا نہ دیکھو، نہ روکا نہ ترغیب دی، اشارہ کر دیا، فاظفر بذات الدین۔ اے میرے صحابی، تم نے جب بھی انتخاب کرنا ہے تو دین کو ضرور دیکھنا ہے۔ تخیروا لنطفکم، ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ بہت تعلیم یافتہ ہے، فلاں کالج فلاں یونیورسٹی اتنی ڈگریاں، یہ دیکھا ہی نہ کہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص وہ ایک داماد نہیں ہے اور وہ صرف ایک بہو نہیں ہے، اس کی بہنیں آپ کے نواسوں کی خالائیں ہیں، اس کے بھائی آپ کے بچوں کے چچا اور انکل ہیں، اس کے بھائی یا آپ کے بچوں کے ماموں ہیں، اس کی والدہ کیسی ہے، وہ آپ کے بچوں کی نانی ہے، پوری فیملی ہے، اس کے اثرات آپ کے بچوں پہ مرتب ہونے ہی ہیں، ان سے بچنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیسے کٹ آف ہو کے رہیں گے آپ؟ اس کا اثر کسی نہ کسی صورت میں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلا اصول یہ ذہن میں رکھیے کہ رشتے کا انتخاب کرتے ہوئے آپ مال کو دیکھیں گناہ نہیں ہے، خاندان کو دیکھیں گناہ نہیں ہے، تعلیم کو دیکھیں گناہ نہیں ہے، اپنے لیول اور سٹیٹس کو دیکھیں گناہ نہیں ہے، دین کو نہ دیکھیں، یہ صرف گناہ ہی نہیں بہت بڑا جرم ہے۔ آپ خائن ہوں گے، اس امانت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اور یہ امانت داری اور یہ رشتہ داری پل صراط پہ کھڑی ہوگی۔ اگر آپ نے اس میں خیانت کی تو آپ کو یوں دامن کو پکڑ کے جنت میں نہیں جانے دے گی، نیچے پھینکے گی۔ دوسری چیز، بچوں کے ساتھ، اور یہ اصول رشتے لینے دینے کا اصول یہودی سمجھتے ہیں، قادیانی سمجھتے ہیں، رافضی سمجھتے ہیں، عیسائی سمجھتے ہیں، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں سب سمجھتے ہیں، جتنے بھی نان بلیورز غیر مسلم ان کے ایجنٹس
سمجھتے ہیں ہمارے حکمران، ہمارے افسران، ہمارے بہت مؤثر طبقے کو اپنی طرف لانے کے لیے ایک بہت بنیادی ہتھیار بھی ان ظالموں کا یہی ہوتا ہے۔ آگے بڑھیے۔ دوسرا اصول بچوں کے ساتھ محبت کریں، جی بھر کے کریں، پیار کریں، جی بھر کے کریں، ان کو گلے لگائیں، خوب لگائیں، بوسے دیں اور خوب دیں، پیشانی کو چومیں اور چومیں، کبھی اپنے کندھوں پہ بٹھائیں، کبھی اپنے سینے پہ لٹائیں، کبھی ان کے ساتھ کھیلیں، کبھی ان کے ساتھ گیم کریں، کبھی ان کے ساتھ دوستی کریں، کبھی ان کے ساتھ باہر جائیں، کبھی ان کے ساتھ پکنک منائیں، کبھی ان کے ساتھ سیر کریں، کبھی ان کو انجوائمنٹ کا موقع دیں، کبھی ان کو آؤٹنگ کروائیں، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مرضی کا کھانا کھائیں۔ جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، جس حد تک آپ بچے کے اندر اپنائیت، محبت، رحم، شفقت پیدا کر سکتے ہیں، کریں، ان پہ خرچ بھی کریں۔ یہ کرنا صرف دین کا تقاضا ہی نہیں۔ میں تو حیران ہوں اللہ کے پیغمبر کی باتوں پہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور دو ٹوک ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک وہ دینار ہے جو تم جہاد میں خرچ کرو، ایک وہ دینار ہے انفقتہ فی رقبہ جو غلام کو آزاد کروانے میں خرچ کرو، ودینار تصدقت بہ علی مسکین، ایک وہ پیسہ ہے جو تو نے مسکین پہ صدقہ کیا۔ کیا کمال ہے اللہ کے پیارے نبی کی حسین بات۔ فرمایا سب سے زیادہ ثواب آپ کو اس کا ملنا ہے جو تم نے اپنے اولاد پہ خرچ کیا۔ ثواب سمجھ کے کریں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ نیکی سمجھ کے کریں، حلال ذرائع سے کریں، ناجائز نہیں۔ جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے پیار کریں۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال تشریف فرما ہیں، سیدہ ام قیس آتی ہیں، صحیح بخاری کی 223 نمبر حدیث۔ اسی لیے ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا، ہر بات باحوالہ ہو جائے، پیغمبر کے ساتھ اس کی نسبت ہو جائے، ہمیں پتہ چلے تربیت کے اسلامی اصول کیا ہیں۔ پیغمبر دو جہاں نے رہنمائی کیا کی ہے، بچے کو لے کے آتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی دوسرے کے بچے کو بھی اپنی گود میں بٹھاتے ہیں۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، دونوں جہانوں کے سردار کی گود میں بچہ پیشاب کر دیتا ہے۔ اب جھڑکتے ڈانٹتے نہیں ہیں، بیٹھے ہیں، حسنین کو پیار کیا ہے، ان کو بوسہ دیا ہے، ساتھ ایک گنوار بیٹھا ہے، اقرا بیٹھا ہے، کہتا ہے میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی پیار کیا ہی نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں تھانے دار بن کے رہیں، سخت بن کے رہیں، تو یہ شاید اس سے زیادہ تربیت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، اقرا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ کیا جامع حدیث ہے۔ اولاد کے بارے میں خصوصاً یہ آئی ہے، اولاد پہ رحم نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر رحم نہیں ہوگا۔ ظلم کرو گے تو ظلم سہو گے، کوئی بات نہیں، آج وہ کمزور ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، کل وہ جوان ہوں گے اور تم کمزور ہوگے، پھر وہ ظلم کریں گے اور تم ظلم سہو گے۔ کہتے ہیں میں نے تو کبھی اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا۔ فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ رحم کریں، محبتیں بانٹیں۔ جناب عبداللہ ابن شداد بیان کرتے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں امام کائنات، ظہر یا عصر کی نماز ہے،
ظہر یا عصر کی نماز میں سجدے میں جاتے ہیں، امام کائنات سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، اتنا لمبا صحابہ کو فکر لاحق ہوتی ہے، کسی دشمن نے کچھ کر نہ دیا ہو، کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، اتنی پریشانی، یا شاید وہی آ رہی ہے۔ ایک صحابی سے رہا نہیں جاتا، سجدے کی حالت میں نماز کے اندر پیغمبر سے محبت کے جذبات میں آ کے سر اٹھا کے دیکھ لیتا ہے، کیا ہوا؟ ایمرجنسی ہو گئی نا، تو ایمرجنسی میں معمولی حرکت نماز میں جائز ہے۔ اس سے رہا نہ گیا، بے چین ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ فرمایا کچھ نہیں ہوا تھا، ان ابنی ارتحلنی فکرہت ان اؤجلہ، جنت کا شہزادہ، میرا نواسا، فاطمہ کا بیٹا، علی مرتضیٰ کا جگر گوشہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ میرے کندھے پہ بیٹھ گئے تھے۔ میں نے کہا بچہ ہے، جب تک نہیں اٹھے گا میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ کیا محبت ہے! نماز میں بھی اچھا، ویسے معاف کرنا، بڑے گرم نمازی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے مسجد میں آ جائیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ دفع ہو جا، تو خراب کر رہے مسجد، تو یہ کر رہے، تو وہ کر رہے، تو ایسے کر رہے، تو ویسے کر رہے۔ یہ جماعت ہی ہو رہی تھی، مسجد نبوی تھی، روضہ رسول تھا، مصلی رسول تھا، آپ بطور امام تھے، بچہ آ کے کندھے پہ بیٹھ جاتا ہے سجدے کی حالت میں، سجدہ طویل ہو جاتا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیا ہو گیا؟ فرمایا بچہ میری کمر پہ سوار ہو گیا تھا، فکرہت ان اؤجلہ، مجھے اچھا نہ لگا کہ اس کے جی بھرنے سے پہلے میں سر کیوں اٹھاؤں۔ اپنی نواسی امامہ کو نماز میں اٹھا لیتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بچے جو گھر میں چپ نہیں ہوتے، روتے روتے آپ ان کو مسجد میں لے آئے، ماں کہ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے، تم ہی ساتھ لے جائے۔ جو باشعور بچے ہیں، مسجد کے آداب کو سمجھنے والے بچے ہیں، ان کو مسجد میں لائیں، بچپن میں آپ نہیں لائیں گے تو بڑے ہو کے وہ نہیں آئیں گے۔ بچپن میں آپ دھکے دیں گے، جب بڑے ہوں گے تو وہ دھکے دیں گے، بابا جی تم پڑھو، میں نے تو نہیں پڑھنی۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے مسجد میں لانا شروع کر دیں، اس کی تربیت کریں، یہاں سے اس کو شعور ملے گا، آگہی ملے گی۔ رحم کریں، بچوں کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھیں۔ ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتے اور ان کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر تو یہودی کے بچے سے بھی پیار کرتے تھے، یہودی کا بچہ تھا نا، وہ آپ کے پیار کا گرویدہ تھا۔ مسجد میں آیا، بیمار ہو گیا، اللہ کے پیغمبر بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرانے بیٹھ گئے، کہنے لگے بیٹا کلمہ پڑھ دو نا۔ کیا محبت تھی! کلمہ پڑھ دو نا، اللہ کے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، یکدم تو نہیں گئے نا، پہلے محبت تھی، اپنائیت تھی، ملنا ملانا تھا، بچہ منوس تھا، تب جا کے بیمار ہوا، عیادت کی، خیریت پوچھی، کہا بیٹا کلمہ پڑھ دو نا۔ باپ ساتھ بیٹھا تھا، بیٹے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، قسمت اچھی تھی، باپ نے کہا بیٹا وہ قاسم کے ابو ہیں جو کہتے ہیں آج ان کی مان بھی لو۔ کلمہ پڑھا، فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری ترغیب سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔
یہودی کے بچے سے بھی پیار ہو رہا ہے، یہودی کے بچے سے بھی پیار ہو رہا ہے۔ ہم نے کیسی نفرتیں بانٹی، کیسی نفرتیں بانٹی، کیسے دکھ دیے، کیسے تکلیف دی۔ کالج میں نے اسٹوڈنٹ سے وعدہ لیا، بیٹا آپ نے نا نماز پڑھنی۔ بچے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے سر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ تو نماز شروع کر دی انہوں نے۔ مہینے بعد میں نے پھر پوچھا، میں الحمدللہ اکثر کالج کے کچھ میرے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے جانتے ہیں، ہفتے میں 2-4 دفعہ ضرور پوچھتا رہتا ہوں۔ پوچھا نماز پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے مسجد میں گئے تھے، وہ ہمارے مولوی صاحب تو برس پڑے، اس نے کہا کافروں کا لباس پہن کے پینٹ شرٹ پہن کے مسجد میں آ جاتے ہو، تمہیں ادب کا نہیں پتہ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پھر ہمارا مسجد میں جانے کو جی نہیں چاہا سر جی، اس لیے پھر ہماری نماز چھوٹ گئی۔ مجرم کون؟ اس مولوی کو یہ توفیق تو نہ ہوئی کہ جب وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان کو تبلیغ کرتا، لیکن شیطان نے یہ بات اس بات پہ لگا دیا کہ نماز پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں۔ آگے بڑھیے، تبلیغ کیا کریں، اتنی سختی کے ساتھ نہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا کریں، زبردستی اوپر چڑھا کے نہیں۔ نماز کی اصلاح کیا کریں، آنکھیں گھور کے نہیں۔ تربیت کیا کریں، سخت لہجوں میں نہیں۔ پیار دیں، محبت دیں، شفقت دیں، الفت دیں، گلے لگائیں، سینے پہ بٹھائیں، کندھوں پہ سوار کریں، آؤٹنگ کروائیں، بوسے دیں، سر پہ پیار دیں، ان کو پرائز دیں، انعام دیں۔ بچوں کی تربیت کا پہلا زینہ ہے، ان کو اتنی محبت دیں وہ سمجھیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت میرے باپ کو مجھ سے ہے۔ آگے بڑھیے، تیسرا اصول تربیت کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے، اور بہت اہم اور بنیادی اصول ہے، بچے کو اچھا ماحول دیں، ماحول اچھا دیں۔ ماحول گھر کا ماحول، ماحول گلی کا ماحول، ماحول محلے کا ماحول، ماحول اسکول کا ماحول، ماحول کالج کا ماحول، ماحول اس کے موبائل کا ماحول، ماحول اس کے سلیبس کا ماحول۔ ماحول کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ کہ جس رکشے کے اوپر، جس ٹیکسی کے اوپر، جس کیری ڈبے کے اوپر آپ کا بچہ 5 منٹ کا گھر سے لے کے اسکول تک پہنچتا ہے، اس رکشے والے کی باتیں اور اس رکشے میں چلنے والا میوزک اور اس کیری ڈبے کے اندر چلنے والی ٹیپ، یہ بھی بچے کا ماحول ہے، اور آپ کا بچہ اس سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اس کی ٹیچرز، اس کے کلاس فیلوز، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ جانتا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک گالی نہیں دی، لیکن بچوں کو ساری گالیاں آتی ہیں۔ کہاں سے سیکھی انہوں نے؟ گلی محلے سے، اسکول سے، دوستوں سے، شہر سے، گاؤں سے۔ ہماری تو پوری فیملی میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جب سے ہوش سنبھالی ہے، نہ میں نے اپنے باپ سے گالی سنی، نہ اپنی ماں سے گالی سنی، نہ اپنی بیوی سے گالی سنی، لیکن میرے بچوں کو بہت بڑی بڑی گالیاں آتی۔ شکوہ کروں تو کس سے؟ روؤں تو کیسے؟ زخمی ہیں ہم، سچی بات ہے، بہت بڑا چیلنج ہے یہ۔ اگر اسکول کے پرنسپلز بیٹھے تو میں ان کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں،
کہ ان بچوں پہ رحم کریں، ان کے رکشے والوں پر بھی نظر رکھیں، ان کے ٹیچرز پر بھی نظر رکھیں. یہ اس امت کا فیوچر اور اس امت کا مستقبل ہے. ایک ایک چیز سے بچہ سیکھتا ہے. آپ نہ فکر کریں، وہ کیری ڈبے میں ہمارے بچے تو گھنٹے گھنٹے کا سفر کرتے ہوں گے نا، 10 منٹ کا بھی سفر ہوگا، اور رکشے والا جو روزانہ چلائے گا 10 دن بعد سن لینا آپ کا بچہ وہ گنگناتا ہوگا، اس کی زبان پہ وہی کچھ ہوگا. سب کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جتنا ہمارے اختیار میں ہے اتنی تو ہم محنت کریں نا. آپ بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں بچہ فر انگلش بول لے گا، آپ بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں بچہ پڑھے گا تو بڑا فلوئنٹ ہو جائے گا، اس کا ایکسنٹ بڑا اعلیٰ ہو جائے گا. آپ بس یہ دیکھتے ہیں کہ اے لیول او لیول ہو جائے گا، آپ بس یہ دیکھتے ہیں سی ایس پی آفیسر بننے کے قابل ہو جائے گا، آپ بس یہ دیکھتے ہیں کہ کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن ہو جائے گا، آپ بس یہ دیکھتے ہیں تعلیم میں بہت آگے نکل جائے گا، اس کو اعلیٰ جاب مل جائے گی. دیکھیں، یہ سب کچھ دیکھیں، دیکھنا چاہیے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. آپ کو اللہ کا واسطہ ہے سب سے پہلے یہ بھی دیکھا کریں کہ اس کو آفیسر بناتے بناتے کہیں جہنم کا ایندھن تو نہیں بن جائے گا، کہیں بے حیائی کی لت میں تو نہیں پڑ جائے گا، کہیں میری بیٹی کی عزت ہی تو نہیں گم ہو جائے گی. یہ بھی تو دیکھ لیا کریں نا. اس کو پڑھانے والی ٹیچرز کیسی ہیں، ان کا لباس کیسا ہے، ان کے طور اطوار کیسے ہیں، میل ٹیچرز کیسے ہیں، ان کے طور اطوار کیسے ہیں. میرے پاس ایک بہت اونچے گھرانے کا، جب شیخ صاحب آئے مجھے بتا دیجیے گا، شیخ صاحب جب تشریف لیں. جی شیخ صاحب ابھی لیٹ ہیں، انشاءاللہ موضوع بھی اہم ہے، ہم کھل کے باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. لاہور کے بہت ہی اعلیٰ سٹینڈرڈ کے سکول میں بچہ پڑھتا تھا. میرے سامنے جب وہ آیا تو اپنے بچے سے وہ اتنی فلوئنٹ انگلش بول رہا تھا، بالکل برٹش ایکسنٹ، بالکل جیسے نارمل حالات میں ہم بات کرتے ہیں نا. ایک تو ہے بری عادت پڑ گئی ہے، ایسے انگلش کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولتے رہتے ہیں، یا پوری انگلش بولیں یا پوری اردو بولیں. کیا نہ آپ کو انگلش آتی نہ اردو آتی ہے، لیکن وہ خوبصورت انگلش بول رہا ہے، اعلیٰ درجے اور بہت اچھا ایکسنٹ. جو ہی وہ فارغ ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے. کہنے لگا عبید الرحمن بھائی میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے میرا بچہ ضائع ہو رہا ہے. مربوں کی ہماری زمین ہے، ہر ایک کے پاس گاڑی ہے، مہینے کا 50-60 ہزار اس کا خرچ ہے، پاکٹ منی ہزاروں میں دیتا ہوں، لیکن مجھے اس نے کہیں کا نہیں چھوڑا. پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا یہ چوریاں کرتا ہے، اور پچھلے دنوں CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے اور اس نے پرنسپل آفس کے دراز سے باقاعدہ جا کے چوری کی ہے. خرچے بھی کی کوئی کمی نہیں. میں کوئی کونسلنگ تو نہیں کرتا اور نہ ہی اتنا وقت ہوتا ہے، لیکن چونکہ بزرگوں سے ایک پرانا تعلق تھا، میں نے کہا آپ مجھے اجازت دیں تو میں بچے سے آپ سے بھی علیحدہ ہو کے سٹنگ کرنا چاہتا ہوں. جب بچے سے میں نے باتیں کی مجھے یہ پتا چلا، باتوں باتوں میں کرتے کرتے کوئی آدھ پون گھنٹے کے بعد جب بچہ تھوڑا فرینک ہوا، اس نے سمجھا کہ یہ کوئی روب جھاڑنے والا شخص نہیں ہے، مجھ سے محبت کرنے والا، ایک باپ کی طرح شفقت دینے والا انسان ہے. کہنے لگا انکل ابو کو نہیں بتانا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نشے پہ لگ چکا ہوں، اور
جب نشے کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو پھر میں چوری کرتا ہوں۔ بیٹے آپ نشے پہ کیسے لگ گئے؟ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، لاہور کی بات کر رہا ہوں، میں اسکول کا نام بھی نہیں لے رہا، مناسب نہیں ہے۔ کہا نشے پہ کیسے لگ گئے ہو؟ اس نے یہ کہہ کے میری آنکھیں پھاڑ کے رکھ دیں، سر وہاں تو نشہ کرنا فیشن ہے، اور جو بچے نشہ نہیں کرتے اس کو بچے ہوٹنگ کرتے ہیں کہ تمہیں نشہ کرنا ہی نہیں آتا، تمہیں نشہ کرنا ہی نہیں آتا۔ تو میں ان کی ہوٹنگ سے بچتے ہوئے نشے پہ لگا۔ آپ نے سب کچھ دیکھ لیا، ماحول دیکھا ہی نہ، سب کچھ جانچ لیا، یہاں بھی دین کو دیکھا ہی نہ۔ سب سے سستی چیز دین ہی ہے، جہاں چھوڑنا پڑے سب سے پہلے دین کو چھوڑتے ہیں ہم۔ مجھے وہ دن بھی یاد نہیں بھولتا جب میں اسلام آباد میں تھا، وہاں بھی ایک بہت اعلیٰ چین تھی سکولز کی، انگلش میڈیم اے لیول او لیول کروانے والے، اور ایک دوست نے کہا کہ ان بچوں کو قرآن مجید ناظرہ پڑھانا ہے، نہ کوئی ٹیوشن، نہ کوئی فیس، نہ کوئی زیادہ وقت، 20 منٹ صرف۔ میں اسپیشل اپنے ہاسٹل سے وقت نکال کے ان کے ہاسٹل میں پہنچتا، وہاں جا کے ان کو ناظرہ پڑھاتا، اور کوئی ڈیمانڈ، کوئی 1 روپے پیسے کا مطالبہ نہ ہوتا۔ اور چند دنوں کے بعد ان بچوں نے مجھے ایک خط لکھا، اس خط میں لکھا تھا، سر ہم آپ سے سوری کرتے ہیں، اس لیے کہ جب ہمارے والدین کو پتہ چلا ہے کہ ہم قرآن مجید ناظرہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا بیٹا کہیں نمبروں اور تعلیم میں پیچھے نہ رہ جاؤ، یہ بعد میں پڑھا جائے گا، یہ چھوڑ دو۔ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف ہم رخ کر رہے ہیں؟ ماحول اچھا دیں اور بہت اچھا دیں۔ چوتھا اصول، بچوں کی خوب اصولی طریقے کے مطابق تعریف کریں۔ ایک ہوتی بے اصولی تعریف، میرا بچہ بہت پیارا ہے، میرا بچہ بہت عظیم ہے، یہ تو گریٹ ہے، یہ ایسے وہ ایسے، یہ بے اصولی تعریف ہے، یہ بچے میں فخر پیدا کرتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان دیتی ہے۔ بچہ کہتا ہے میں تو عظیم ہوں، کچھ کروں یا نہ کروں، میں تو پیارا اور لاڈلا ہی ہوں، کچھ کروں یا نہ کروں۔ کبھی ایسے تعریف نہ کیا کریں، تعریف ضرور کریں، کھل کے کریں، لیکن اس طریقے سے بیٹا آپ بہت پیارے لگتے ہو، آپ مجھے بڑے عظیم لگ رہے ہو، اس لیے کہ آج آپ نے پہلی صف میں نماز پڑھی ہے، آپ مجھے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ بڑے نیٹ اینڈ کلین نظر آ رہے ہیں، آپ مجھے بہت پیارے لگ رہے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں بیٹے، آپ کتنے عظیم ہو، اس لیے کہ آج آپ نے اپنی بہنہ کے ساتھ اپنا لنچ شیئر کیا ہے، آپ بہت پیارے لگ رہے ہو، اس لیے کہ آپ نے اپنا ہوم ورک وقت پہ مکمل کر لیا ہے۔ تعریف کریں وضاحت کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں وضاحت کے ساتھ تعریف، اس کو حوصلہ افزائی کہتے ہیں، اس میں کبھی بخل نہ کریں، کھل کے تعریف کریں، بچے کو پتہ چلے گا ماں باپ کی داد لینے کے لیے مجھے کچھ محنت کرنا ہوگی، کچھ جسٹیفائی کرنا ہوگا، کچھ آگے بڑھنا ہوگا، بچے کو اندازہ یہ بھی ہو جائے گا کہ یہ کام قابل تعریف ہوتے ہیں، یہ کروں گا تو اس کے اوپر مجھے اپریشیٹ کیا جائے گا۔ پانچواں اہم اصول یہ ہے کہ جب بری بات اس کو سمجھائیں تو بری بات کو برا کہیں، بچے کو کبھی بھی برا نہ کہیں، وہ گدھا، وہ گندے، وہ احمق، وہ پاگل، بیوقوف،
ڈل جاہل کہیں گے یہ فتوے نہ داغا کریں، یہ بچے کے مستقبل کو تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ابو نے کہا ہے نا ڈل، تو میں ڈل نہیں ہوں، ماں نے کہا ہے نا گدھا، تو میں گدھا ہی ہوں۔ یہ تانے ہیں، تانے دینا جائز نہیں ہے، شریعت میں منع ہے۔ بلکہ آپ یوں کہیں بیٹا آپ تو اچھے بیٹے ہیں نا، یہ تو گندا کام ہے، شیطانی کام ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی تشریف فرما ہے، ایک بچہ بھاگا بھاگا آتا ہے، آداب کا لحاظ نہیں، دسترخوان سے یوں گھما گھما کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے جو بوٹی پسند آئی اسے پکڑ لیا، جو چیز پسند آئی دوسروں کے آگے سے لے لیا۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ او بدتمیز، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، تمہیں تمیز ہی نہیں، کیسے کھا رہے ہو؟ کوئی تھپڑ بھی لگاتے، کوئی گھونسا بھی رسید کرتے، اور زیادہ غصے میں ہوتے تو شاید کک بھی لگا دیتے، وگرنہ تو سلواتیں تو ضرور ہی سناتے۔ کیا انداز تھے اللہ کے پیارے نبی کے۔ کہا یا غلام، بیٹے سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے آگے سے کھاؤ۔ بچہ کہتا ہے جب سے پیارے نبی نے سمجھایا تھا اس وقت سے لے کے آج تک ویسے ہی کھا رہا۔ اگر اس کو مارتے ڈانٹتے سمجھاتے نا کہ مار کیوں پڑ رہی ہے، وجہ کیا، یہ بھی نہ بتاتا، تو اس کو پتہ کیا چلتا کہ میری غلطی کیا ہے۔ آگے بڑھیے، چھٹا اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں، بچے کو مارنے سے اوائڈ کریں۔ اس پر امت کے علماء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ 10 سال سے پہلے بچے کو مارنا جائز نہیں ہے۔ خصوصاً بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں اور مسجد میں پڑھانے والے اپنے پیارے قاری صاحبان سے بھی، اس پر اہلاً وسہلاً ومرحبا، اہلاً وسہلاً ومرحبا۔ میرے بڑے ہی پیارے شیخ، پیارے بھائی اور عظیم بھائی حضرت مولانا عبد المنان راسی حفظہ اللہ ورعاہ، جن کے ہم انتظار میں ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ چند منٹ کے اندر ہم اپنی بات کو سمیٹیں گے۔ ان کو ہم اہلاً وسہلاً ومرحبا کہتے ہیں، اور خصوصاً میں اپنی طرف سے اور حجرہ کی جماعت کی طرف سے ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ جمعے کی جو یہ رات، اسپیشلی جمعے سے پہلا جو کچھ 1-2 دن ہوتے ہیں یہ زیادہ مصروفیت کے ہوتے ہیں، اور فیصل آباد سے اور نہ جانے اتنے لمبے سفر سے شیخ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت نصیب فرمائے، ان کا آنا رب کریم قبول فرما لے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ 10 سال سے چھوٹے بچے کو مارنا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ سب نوٹ کر لیں، باپ بھی مائیں بھی، بھائی بھی بہنیں بھی، قراء بھی، علماء بھی، ٹیچرز بھی اور پرنسپلز بھی۔ جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ یہاں تک تو جدید سائنس بھی متفق ہے، شریعت بھی متفق ہے، علماء بھی متفق ہیں کہ 10 سال سے پہلے بچے کو کسی صورت میں مارنا جائز۔ اعضاء بھی کمزور، دل بھی نازک، سینسٹیو بہت زیادہ، ہر چیز میموری کے اندر سیو ہوتی ہوئی ماریں گے، رحم نہیں کریں گے تو رحم نہیں کیا جائے گا، بس اس کے تحت الشعور اور سب کانشیس کے اندر بات محفوظ ہو جائے گی، بڑا ظالم ہے۔
باپ اور ماں، اس کو نکالنا مشکل ہو جائے۔ 10 سال کے بعد جدید کچھ ماہرین پھر بھی کہتے ہیں مارنا جائز نہیں ہے، اور اس میں بہت زیادہ افراط و تفریط کا شکار ہیں کہ نہیں، نہ ڈانٹنا ہے، نہ جھڑکنا ہے، نہ کبھی ہاتھ اٹھانا ہے، نہ اتھارٹی کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن ہمیں ان سے پوری طرح اتفاق نہیں، تھوڑا اتفاق ہے، تھوڑا اختلاف ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک چیز ایسی بتائی ہے کہ اگر 10 سال کی عمر میں بھی بچہ اس پہ عمل نہیں کر رہا، سب سے بڑے ماہر نفسیات، جہاں نفسیات دانوں کا علم ختم ہوتا ہے، جہاں سائیکالوجی کی انتہا ہوتی ہے، جہاں ماہرین نفسیات کی بس ہوتی ہے، وہاں میرے پیغمبر کا علم شروع ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں جدید نفسیات کے ماہرین کی باتوں سے واقف نہیں، میں پوری طرح آگاہ ہوں، لیکن وہ ایگزیجریشن کر رہے ہیں، مبالغے سے کام لے رہے ہیں، اور کچھ بات کو زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ ہر وقت مارنا نقصان دہ نہیں ہوتا۔ 10 سال کے بعد بعض دفعہ جب پتہ چل رہا ہو کہ بچہ مارنے سے سمجھے گا، اس طرح اس کی تربیت ہوگی، اور پھر مار بھی اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہیں، تربیت کے لیے ہو، پھر مار بھی بے ہوشی میں نہیں، سوچ سمجھ کے نشان والی، بچے کو زخمی کرنے والی، تکلیف دینے والی نہ ہو، صرف اظہار ہو کہ میں آپ کے اوپر ناراض ہوں، اور وجہ بھی نماز جیسی ہو، تو پھر مارنا جائز ہے۔ پتہ نہیں ان کو یہ بات کہاں سے سمجھ آ گئی کہ مار سے ہمیشہ بگڑتے ہیں۔ ہم نے تو نماز چھوڑنے پہ بچپن پہ مار کھائی ہے، اب کبھی نہیں نماز چھوڑی، ہم تو کوئی نہیں بگڑے۔ یہ اس مسجد میں 70% لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے بچپن میں جب باپ سے 10 سال کی عمر میں نماز پہ مار کھائی ہے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ پتہ نہیں یہ زیادہ مبالغہ کہاں سے آ گیا ہے کہ بالکل ہی والدین کو اتھارٹی لیس کر دیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تعلیم دیا کرو، تربیت کیا کرو، ان کو سمجھایا کرو۔ جب 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو پھر ضرب بھی لگا لیا کرو، لیکن غصہ نکالنے کے لیے نہیں، بے ہوشوں کی طرح نہیں۔ وہ بھی تھا جس نے اپنے بچے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی نہیں، نماز پر یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات، پانی بہہ گیا تو آپ نے مارنا شروع کر دیا، گلاس ٹوٹ گیا تو مارنا شروع کر دیا، چھوٹا سا کوئی نقصان ہو گیا تو مارنا شروع کر دیا، 100 روپے گم ہو گیا تو مارنا شروع کر دیا، مہمان کے سامنے اونچی بولا تو مارنا شروع کر دیا۔ یہ ظلم ہے، رحم نہیں کرو گے تو تم پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ من لا یرحم لا یرحم۔ نماز پہ فرمایا 10 سال کے ہو جائیں تو ضرب لگا لیا کرو، اس ظالم باپ کی طرح نہیں مارنا جس نے ایک شیشہ اور آئینہ توڑنے پہ بچے کو مارا، ہاتھ میں سٹک پکڑی، ہوش نہ رہی، کیسے مارنا ہے، کہاں مارنا ہے، مار کے ہوش میں آیا تو بچے کا ہاتھ شل ہو چکا تھا، روتا روتا سو گیا، صبح اٹھا ہاتھ حرکت نہیں کرتے تھے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا اس کے جسم میں زہر سرایت کر چکی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جس چھڑی کے ساتھ مارا تھا اس میں کہیں 1-2 کیل لگے ہوئے تھے، اس میں کوئی ایسی چیز تھی جس وجہ سے جسم میں زہر سرایت کر چکی ہے، اس بچے کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ کٹ گئے ہاتھ۔ بچہ ہوش میں آیا تو اپنے ابو سے اس نے ایک جملہ کہا تھا، ابو جی آئندہ شیشہ نہیں توڑوں گا، میرے ہاتھ واپس کر دیں گے، میرے ہاتھ واپس کر دیں گے۔ کیسے مارتے ہیں آپ؟ جانوروں کی طرح۔ یہ نہ سمجھے گا کہ عبید الرحمن نے کوئی مارنے کا فتویٰ دے دیا ہے، میں نے تو حدیث سنائی ہے، بس وہاں تک رہیں۔
7 سال کی عمر میں نماز کی تعلیم دو، 10 سال کی عمر میں نہیں پڑھتے ہیں تو اس پہ ضرب لگاؤ۔ علماء نے آداب بتائے، غصہ نکالنے کے لیے نہیں، بے ہوشی کے ساتھ نہیں، نشان لگا کے نہیں، زخم دے کے نہیں، بے ہوشوں کی طرح نہیں، صرف تلقین کرنے کے لیے کہ بیٹا تم غلطی کر رہے ہو، لا ترفع عنہم عصاک ادبا، شو آف پاور کرو، پتا ہو کہ باپ ایک اتھارٹی ہوتا ہے، شو آف پاور بس کریں، استعمال کم کریں، آخری درجے میں وہ بھی محتاط طریقے سے، انتہائی لگے بندی شرطوں کے تحت علماء سے پوچھ کے رہنمائی لے کے، تعداد بھی طے ہے، وجہ بھی طے ہے، انداز بھی طے ہے، طریقہ بھی طے ہے، عمر بھی طے ہے، ان ساری شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے نہ ہم ان ماہرین نفسیات کو صحیح سمجھتے ہیں جو کسی وقت مارنے کی اجازت نہیں دیتے، نہ ہم ان کے رویوں کو صحیح سمجھتے ہیں جو ہر وقت عصا اٹھائے رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان اللہ کے پیارے نبی کی باتوں پر ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بچے کو دعائیں دیا کریں، بد دعا نہ دیا کریں۔ تنہائیوں میں، شب کی تاریکیوں میں، سحر کے اوقات میں اس سے جتنی بڑی غلطی ہو جائے اس کو برا بھلا کہہ کے، گالیاں دے کے، بد دعائیں دے کے شیطان کی مدد نہ کیا کریں۔ اس سے برائی ہوئی تو اور دھکے دے کے برائیوں کی دلدل میں اس کو نہ پھینکا کریں۔ اس سے بڑی جسارت کیا ہوگی؟ وہ تو بچہ بھی نہیں تھا، جوان تھا، اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آ کے کہہ رہا تھا، نبی جی بے حیائی کی اجازت دے دیں۔ قریب کیا، یوں ہاتھ رکھا، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ میرے اس بیٹے کے گناہ کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اس کی شرمگاہ اور عزت کی حفاظت فرما دے۔ سمجھایا، پیار کیا، یوں ہاتھ رکھا، قریب کیا، ہاتھ رکھا، قریب کیا، 3 دعائیں دیں، اللہ اس کے گناہ جو ہوئے وہ معاف کر دے، دل کو پاک کر دے، اس کی عزت کی حفاظت فرما دے۔ راوی کہتا ہے اس کے بعد نوجوان میں ایسا شرم و حیا تھا کہ کبھی نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا بھی نہیں کرتا تھا۔ دعائیں دیا کریں، سمجھایا کریں، پیار کیا کریں، بد دعائیں نہ دیا کریں، رب کے سامنے رویا کریں، مصلے بچھا لیا کریں، آنسو بہایا کریں، نہ اس کو تانے دیں، نہ اس کو گالیاں دیں، نہ اس کو دھکے دیں، سمجھائیں، نصیحت کریں، جہاں شو آف پاور کام دیتی ہے وہ بھی دکھائیں، تلقین بھی کریں، اشکالات بھی دور کریں، رب سے دعا مانگیں۔ میں رب ذوالجلال کی عظمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، وہ لوگ جو اپنے بچوں سے بالکل مایوس ہو گئے تھے اور 40 سال کی عمر تک ان کے بچے بری راہوں پہ چلے گئے تھے، دعائیں اتنی کام آتی ہیں کہ اللہ نے 40 سال کے بعد بھی ان کے راستے بدل دیے تھے۔ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ روتے روتے ہی اللہ کے پاس قبروں میں چلے گئے، زندگی میں دعائیں قبول نہ ہوئیں، جس دن باپ کا جنازہ اٹھا بیٹے اسی دن بدل گئے۔ دعائیں رنگ لائیں گی آپ کی زندگی میں، فوراً کچھ دیر بعد یا آپ کی وفات کے بعد بھی دعائیں ضائع نہیں جائیں گی۔ کوشش کریں، ساتھ دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس اہم ترین معاشرتی سلگتے ایشو کی طرف توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ باتیں تو ورکشاپس میں 3 دن لگا کے سیکھنے والی ہیں، لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم تو سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، آمادہ ہی نہیں، اسے کوئی کام سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں توفیق نصیب فرمائے
ہماری پوری ذریت اور نسلوں کو اللہ نیک اور صالح بنائے، ہمارے بیٹوں بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کی عزت و عصمت و ایمان و عقیدہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرا خیال ہے کچھ بھائی انتظار کرتے رہے کہ طرز کے ساتھ قرآن سنائیں گے۔ موضوع ایسا تھا کہ سمجھانا بہت ضروری تھا، تو اب میں آپ کو تھوڑی سی آیات سنا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ دوبارہ مبارکباد دیتے ہوئے جتنے علماء مشائخ دائیں اور بائیں بیٹھے، اس مسجد کی انتظامیہ، میرے سامنے پیارے بھائی کھڑے ہیں حاجی شوکت صاحب، ادھر ایک پیارے بھائی بیٹھے ہیں حاجی عبدالرحمن صاحب، شیخ یاسین صاحب تشریف فرمائیں، بزرگ میاں صاحب تشریف فرمائیں جنت صاحب، اور احباب میاں منیر صاحب بیٹھے ہیں، اور بھی کافی سارے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ نوجوانوں میں خصوصاً بھائی زیاد صاحب، وقاص صاحب، دعا کریں ان کی جو مسجد کے لیے تڑپ ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ مولانا ابراہیم خلیل رحمہ اللہ کے بیٹے اور صاحبزادے وہ بھی میرے سامنے ہیں، ان کا خلوص، ان کی تڑپ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہم سب کے دلوں کو اللہ خالص فرما دے، اور اس مسجد کی رونقیں جیسے حضرت مولانا ابراہیم خلیل رحمہ اللہ کی زندگی میں تھیں، آج پہلی مرتبہ اس کے بعد بلکہ شاید پروگرام پہ مجھے اس سے زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور آپ کی محبتیں قبول فرمائے۔ اور میرے پیارے بھائی پروفیسر قاری شفیق صاحب جو ماشاءاللہ پہلے پتوں کی کالج پڑھاتے ہیں، پھر سفر کر کے آپ کے پاس آتے ہیں، میں نے ایک دفعہ ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ حضرت مولانا ابراہیم خلیل رحمہ اللہ کو پیارے ہو گئے، کسی عالم کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں وقت دیں، ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اس وقت سے اب تک یہ اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں۔ آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی ان کے ساتھ وفا کرنی ہے، محبت کرنی ہے، عزت دینی ہے اور خوب دینی ہے، اکرام کرنا ہے اور خوب کرنا ہے جیسے اکرام کا حق ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین کے کاموں میں جب بھی رکاوٹ کوئی بھی شیطان ڈالنے کی کوشش کرے، اس کے ذہن میں یہ آیت ضرور آ جانی چاہیے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد سے روکتا ہے، اللہ کے دین، اللہ کی راہوں سے روکتا ہے۔ دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرے، آگے بڑھا کرے، محبتیں پیدا کیا کرے، الفتیں پیدا کیا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم،
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ شیخ محترم فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمان موصل صاحب تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری رہنمائی کتاب و سنت کی روشنی میں فرما رہے تھے. ہم ان کے مشکور ہیں، شکر گزار ہیں